السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک بچہ گھر سے مار کھا کر غصے میں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک انکل نے پوچھا، بیٹا پڑھتے ہو؟ لڑکا غصے سے بولا، نہیں، اسکول کا یونیفارم پہن کر نرگس کا مجرا دیکھنے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی کے 3 بچے تھے، اس کی بیوی مر گئی، اس نے ایک عورت سے شادی کی، اس کے بھی 3 بچے تھے، پھر دونوں کے 2 بچے اور ہوئے۔ ایک دن شوہر آفس گیا اور بچے لڑ پڑے۔ بیوی نے شوہر کو فون کر کے کہا، جلدی گھر واپس آئیں، آپ کے اور میرے بچے مل کر ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ پٹھان اپنے دوست سے، یار یہ شادی کے جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ دوست، آسمان پر۔ پٹھان بولا، اف خدایا، بہت بڑی غلطی ہو گیا، میں تو ٹیلر کو دے دیے ہیں۔ ایک عمارت میں آگ لگ گئی، سردار نے اپنی جان پر کھیل کر 6 لوگوں کو باہر نکالا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اسے مارا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ سردار نے فائر فائٹر والوں کو باہر نکال دیا۔ شوہر فلم دیکھتے ہوئے رو رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا، ایسی کون سی فلم دیکھ رہے ہو جو اتنے زور زور سے رو رہے ہو؟ شوہر، میں ہماری شادی کی فلم دیکھ رہا ہوں۔ دادا اپنے پوتے سے، بیٹا تمہارے اسکول کے ٹیچر آ رہے ہیں، تم ایسا کرو کہیں چھپ جاؤ، ورنہ وہ پوچھیں گے کہ تم نے چھٹی کیوں کی۔ پوتا، دادا جی چھپنا میں نے نہیں، چھپنا تو آپ کو ہے، میں نے آپ کے انتقال کی خبر لگا کے چھٹی لی ہے۔ مینٹل اسپتال کے ایک کمرے میں سارے پاگل ڈانس کر رہے تھے، لیکن ایک آدمی وہاں سائیڈ پر ہو کے چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سمجھے کہ شاید یہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ نہیں ناچ رہا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، اوئے تم کیوں نہیں ناچ رہے؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ میں دلہن ہوں۔ لڑکی، پڑوس والی بڈھی آنٹی مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو میری گال کھینچ کر کہتی تھی کہ اب تمہاری باری، لیکن اب نے اسے ایسا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیوں؟ لڑکی، کیونکہ اب جب بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے تو میں ان کے گال کھینچ کے کہہ دیتی تھی کہ اب آپ کی باری۔ لڑکی دکاندار سے، بھائی ایسا کوئی ویلنٹائن کارڈ ہے جس پر لکھا ہو کہ میں صرف اور صرف تم سے پیار کرتی ہوں؟ دکاندار، ہاں ہیں۔ لڑکی، تو ایسے 5 کارڈ دے دے مجھے۔ فقیر، خدا کے نام پہ پیسے دے دو۔ سردار نے 1000 روپے کا نوٹ نکالا۔ فقیر بہت خوش ہوا اور سردار نے پوچھا، 50 روپے ہیں تمہارے پاس؟ فقیر بولا، جی جی ہیں۔ سردار بولا، پہلے انہیں تو خرچ کر لو، پھر مانگ لینا۔ میاں بیوی دونوں بازار میں جا رہے تھے۔ ایک فقیر نے کہا، شہزادی 10 روپے دینا، میں اندھا ہوں۔ شوہر نے کہا، دے دو، اندھا ہی ہوگا، اسی لیے تمہیں شہزادی کہہ رہا ہے۔ ایک لڑکا کھیت سے آلو نکالنے میں دادا کی مدد کر رہا تھا۔ دادا نے کہا، میں اب تھک چکا ہوں۔ لڑکا بولا، تو آپ کو آلو زمین کے اندر چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ کسٹمر بینک والے سے، اگر آج میں چیک جمع کرواتا ہوں تو کتنے دن میں کلیئر ہو جائے گا؟ بینک والے نے جواب دیا، سر 3 دن لگ جائیں گے۔ کسٹمر، دونوں بینک آمنے سامنے ہی تو ہیں، پھر اتنے دن کیوں لگیں گے؟ بینک والے نے جواب دیا، سر طریقہ کار تو پورا کرنا پڑتا ہے نا۔ سوچیں، اگر آپ قبرستان کے باہر مر جاتے ہیں تو آپ کو گھر والے سیدھا وہیں تو نہیں دفنا دیں گے نا، پہلے گھر لے کے جائیں گے۔ کسٹمر، لکھ لعنت تیری مثال تے۔ ماں گھبرائی ہوئی بولی، بیٹا جلدی گھر آؤ، بہو کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے۔ منہ ٹیڑھا، آنکھیں اوپر،
گردن گھوم گئی ہے۔ بیٹا بولا، رہنے دیں امی رہنے دیں، وہ سیلفی لے رہی ہے۔ جج صاحب، تم نے ایک ہی دکان سے مسلسل 3 دن چوری کیوں کی؟ چور، میں نے صرف ایک دن بیوی کے لیے سوٹ چوری کیا تھا، باقی 2 دن تو کلر تبدیل کرنے گیا تھا۔ سردار کو اس کی اپنی بیوی نے دھوکہ دیا تو اس نے اپنی بیوی کو اور اپنے آپ کو مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اپنے کان پر پستول رکھی تو اس کی بیوی ہنسنے لگی تو سردار بولا، تم زیادہ خوش نہ ہو، اگلا نمبر تمہارا ہے۔ بیوی شوہر سے، ارے سنیں جی، ہمارا لڑکا بہت پیسے اڑانے لگ پڑا ہے، جہاں بھی چھپاتی ہوں وہاں سے یہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ شوہر، ایسا کرو کتاب میں رکھ دو، امتحان تک نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ بیگم پہلی بار موٹر وے پر ڈرائیونگ کرنے نکلی تو اچانک شوہر کا فون آ گیا۔ شوہر نے پریشان ہو کر پوچھا، بیگم تم کہاں ہو اس وقت؟ بیوی، جانو میں موٹر وے پر ڈرائیونگ کر رہی ہوں۔ شوہر نے پریشانی میں کہا، اچھا دیکھ بھال کی گاڑی چلانا، ٹی وی پر بتا رہے ہیں کہ کوئی پاگل انسان موٹر وے پر مخالف سمت میں تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے۔ بیوی چلا کر بولی، ارے کوئی ایک پاگل، یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں مخالف سمت سے آ رہے ہیں۔ مس، کلاس میں جو بندہ بیوقوف ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ کافی دیر تک کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اچانک ایک لڑکا کھڑا ہوا۔ میڈم نے پوچھا، کیا تم بیوقوف ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، نہیں میڈم جی، آپ اکیلی کھڑی تھی تو سوچا کہ میں بھی کھڑا ہو جاؤں۔ ڈاکٹر سردار سے، آپ کے ابا کے وائٹ بلڈ سیل ختم ہو چکے ہیں۔ سردار پہلے تو روتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ توشیبا کے سیل لے آیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب یہ میرے ابو کے اندر ڈال دیں۔ ڈاکٹر نے کہا، پتر تیرا ابو انسان ہے، کوئی ریڈیو نہیں۔ ایک لڑکے نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا جی پرانے وقتوں میں دلہے کو شادی کے وقت گھوڑی پر کیوں بٹھاتے تھے؟ دادا جی روتے ہوئے بولے، اسے وارننگ دی جاتی تھی کہ اب بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ۔ سردار کے بھائی کے سر پر مچھر بیٹھ گیا۔ سردار نے ڈنڈا مارا، مچھر کے ساتھ ساتھ بھائی بھی مر گیا۔ دوستوں نے پوچھا، سردار صاحب یہ کیا کیا؟ سردار صاحب بولے، لڑائی میں ہوتا رہتا ہے، ایک ان کا مر گیا، ایک ہمارا مر گیا۔ ایک دیہاتی کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے شہر میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ نہ ہو کہ یہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دیہاتی کہنے لگا، جی جی، اگر کوئی اچھا سا صابن ہے تو مجھے بھی دے دیں۔